ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں مجبور ہوں، میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے۔ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے، مجھے تونگر بنا دے، میں جہاد فی سبیل اللہ کیا کروں گا، میں زکوٰۃ دیا کروں گا، میں صدقہ و خیرات کیا کروں گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں محروم ہو جاتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ثعلبہ، غریبی بہتری ہے، اگر مالداری آ گئی تو ذمہ داری بڑھ جائے گی، رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، پڑوسیوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، دوست و احباب کے حقوق بڑھ جائیں گے، غریبی بہتری ہے، غریبی بہتر ہے۔ تو حضرت ثعلبہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے، میں دین کی بڑی بڑی خدمات انجام دیا کروں گا، میں دین اسلام کی بڑی بڑی خدمات انجام دیا کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی، اے اللہ، یہ غریب شخص مالدار ہونا چاہتا ہے، آپ کی دین و اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہے، آپ کے دین کی بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول و منظور ہو گئی۔ حضرت ثعلبہ کے پاس صرف ایک بکری تھی، حضرت ثعلبہ کے پاس صرف ایک بکری تھی، اس کے بعد بکریوں کی اتنی تعداد بڑھ گئی جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ثعلبہ کی بکریاں کئی میل میں گھومنے اور چرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر زکوٰۃ وصول کرنے والے جو شخص تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جانا، ان کی تو بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی، بڑی آرزو تھی دین کی خدمات کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ثعلبہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ زکوٰۃ آپ سے وصول کرے۔ تو اس وقت حضرت ثعلبہ نے کہا کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں ملا؟ کیا آپ کو میرے علاوہ زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی نہیں ملا؟ تو ہم بھی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو، اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولو۔ اللہ تبارک و تعالی حیثیت کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اوقات کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، او ثعلبہ، آپ نے کیا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان مبارک سے فرمایا، ہائے افسوس ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ، ثعلبہ اپنی پرانی زندگی بھول گیا، ثعلبہ اپنی پچھلی زندگی کو بھول گیا۔ حضرت ثعلبہ کو فوراً یاد آ گیا، میں اللہ کے ایک فرض کو، اللہ کے ایک قرض کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھول گیا ہوں۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، اس دولت کے نشے میں میں نے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے نشے نے میرے ایمان کو خراب کر دیا ہے، لہٰذا میں غریب ہی اچھا ہوں، میں غریب ہی بہتر ہوں، یہ ساری بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، یہ ساری قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لینے سے منع کر دیا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ لا تلہکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ چیزیں آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، یہ چیزیں آدمی کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیتی ہے۔ حضرت ثعلبہ تو شروع میں ایک بکری کا بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے زکوٰۃ کی رقم کے طور پر، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارا ریوڑ لا کر پیش کیا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حضرت ثعلبہ نے لا کر ساری بکریاں پیش کی، خدمت میں لا کر پیش کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا ہے تو میری کیا مجال ہے کہ میں کیا قبول کروں؟ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا۔ حضرت ثعلبہ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ہوا، لیکن کسی صحابی نے زکوٰۃ کی ایک بکری بھی قبول نہیں کی۔ تو بتانے کا مقصد، بتانے کا منشا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے آراستہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کر دینا ہے۔